إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم اور آپ کے رہبر، رہنما، مرشد، ہادی عالم، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین اور محترم سامعات، جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے جو میں باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں وہ عنوان ہے ازدواجی زندگی کی الجھنیں اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی کے تعلق سے ایک تعلیم دی ہے، ایک اصول پیش کیا ہے اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، جدائی کی نوبت آ جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو کرنا یہ ہے کہ لڑکی کے خاندان میں سے ایک صلح کرانے والے شخص کو اور لڑکے کے خاندان میں سے ایک صلح کرانے والے شخص کو بٹھایا جائے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ اصلاح کرنے والے دونوں اصلاح کی نیت سے بیٹھیں گے،
رشتے کو جوڑنے کے لیے بیٹھیں گے, جھگڑے کو مٹانے ختم کرنے کے لیے بیٹھیں گے, اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہوگی. اور اللہ رب العالمین علم والا اور باخبر ہے کہ یہ کس نیت سے بیٹھے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے ازدواجی زندگی کے تعلق سے, میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اور معاملات کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے, قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل جب پیدا ہوتے چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے, چند منٹوں میں حل کر دیا کرتے تھے. اور آپ کے سامنے جو مسائل کا انبار لگتا, ان مسائل میں سے بہت سے مسائل کا تعلق ازدواجی زندگی سے تھا, میاں بیوی کے درمیان کی زندگی سے تعلق رکھتے تھے. اور وہ مسئلے اللہ کے رسول کس طرح حل کیا کرتے تھے, آپ کی تعلیمات کیا ہے, آپ کا اسوہ کیا ہے, آپ نے کیا طریقہ بتایا ہے, آپ نے یہ میاں اور بیوی ازدواجی زندگی میں بننے والے یہ دونوں کے سلسلے میں کیا تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی ہیں. میں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ہم گھر میں سکون چاہتے ہیں, خاندان میں سکون چاہتے ہیں, معاشرے میں سکون چاہتے ہیں, ہمارے گھر کے ازدواجی تعلقات میں ہمیں سکون پیدا کرنا ہوگا. اگر ہمارے شوہر اور بیوی کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ایک دوسرے کے لڑائی جھگڑے کو دیکھ کر کے ان کے اچھے مستقبل بگڑ جاتا ہے, اور یہ اپنے چھوٹے سے دماغ پہ لے کر کے یہ غلط روش اور غلط طریقے پر چڑھ جاتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, ان نونہال ان معصوم ننھے بچوں کے اچھے مستقبل کی ہمیں فکر ہے, ہمیں اپنے ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا ہوگا, ہمیں میاں اور بیوی کے تعلقات کو اچھا بنانا ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے, اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے جو آپ کی سنت پیش کی ہے, اللہ کی قسم اس روئے زمین پر قیامت تک اللہ کے رسول جیسا کوئی شوہر نہ پیدا ہوا تھا, نہ ہو سکتا ہے, نہ آئندہ قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی شوہر دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ نے یہ مرد کو قوام بنایا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے یہ مردوں کو قوام بنایا ہے. اے عورتوں کی جماعت, اسی لیے اپنے شوہروں پر غالب ہونے کی کوشش مت کرنا, اپنے شوہروں کو قابو میں کرنے کی کوشش مت کرنا. یہ تمہارے مینجمنٹ کرنے والے ہیں, یہ قوام ہے, یہ ذمہ دار ہے, یہ تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرنے والے ہیں, تمہیں رکھنے کے لیے اچھے گھر, تمہیں کھلانے کے لیے حلال روزی, تمہیں سکون اور اطمینان دینے کے لیے صبح سے شام تک وہ تہو دو کر کے وہ تمہارے سکون کی تلاش میں وہ مارا پھر کے دو روٹی گھر میں لا کے کھلاتا ہے. اسی لیے اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء, یہ مرد یہ قوام ہے, عورتوں کی جماعت سن لو, اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے. اور مرد کو کیا تعلیم دی ہے کہ جب اللہ نے تجھے قوام بنایا ہے تو ایک چیز یاد رکھنا کہ خواتین کے اندر ان کو اپنی کمزوری کے ساتھ قبول کرنا. میں چاہوں کہ میری بیوی حور العین بن جائے, کوئی کمی, کوئی نقص, کوئی کوتاہی کچھ میری بیوی کے اندر نہ ہو, تو یاد رکھ لیجئے اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو پھر آپ کے درمیان آپ کے ازدواجی زندگی میں پھر سکون کی تلاش ناممکن ہے. اللہ کے رسول نے کہا خواتین کو ان کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو. صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا لا يفرق مؤمنا مؤمنة ان كره منها خلقا ورضي منها آخر. اے مومنو, کسی مومن خاتون کو جس سے تم نے رشتہ ازدواج قائم کیا ہے, اگر تم شادی کر کے لے آؤ تو کسی ایک خرابی کی وجہ سے, کسی ایک عادت کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کرنا, اس سے
پیار اور محبت سے پیش آنا. ایک عادت کی وجہ سے تم گھر کو خراب مت کرنا. اگر اللہ نے ایک عادت تمہاری بیوی نے بری رکھی ہے, دوسری عادت سے تم ضرور راضی اور خوش ہوں گے, وہ اللہ نے ڈالی ہے اس بیوی کے اندر. کیا پتا کہ جس عادت سے ہم ناراض ہیں, جو عادت میری بیوی کی مجھے اچھی نہیں لگتی ہے, وہی عادت کے بالمقابل اللہ نے 10 عادتیں ہماری بیوی کے اندر وہ رکھی ہوں گی جو ہمارے دل کو سکون پہنچاتی ہیں, جو ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. صبح سے شام تک محنت کر کر کے یہ تھکنے والا شوہر گھر میں جب قدم رکھتا ہے, پیار بھرے انداز میں اور شفقت کے لہجے میں جب بچوں سے پیار کرتا ہے, بیوی کا چہرہ دیکھتا ہے, اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ اور دوسرے مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا, ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لک. یہ عورت ٹہری پسلی سے پیدا کی ہے, جسے کہتے ہیں ریڑھ کی, جسے کہتے ہیں پسلی والی ہڈی سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں کی جو پسلی والی ہڈی ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے نہیں, ٹیڑھی ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان المرأة خلقت من ضلع. اللہ رب العالمین نے عورت کو پسلی والی ہڈی سے پیدا کیا ہے. یعنی بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اگر آپ اس کو سیدھا کرنے جائیں گے, آپ اپنے رشتے کو کھو دیں گے, آپ دونوں میں اختلاف پیدا کر دیں گے, دونوں میں دراڑ ہو جائے گی. اختلاف اور انتشار کی وجہ سے دو گھر یہ نفرت اور عداوت کی وجہ سے جدا ہو جائیں گے, اور تمہارا یہ رشتہ یہ ٹوٹ کر رہ جائے گا. اسی لیے عورت کو ان کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو. پیارے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں پہ اللہ کے رسول کا آخری خطبہ تھا, وہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے؟ جہاں اللہ کے رسول نے بے شمار صحابہ کو نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی ہے, وہاں یہ تعلیم بھی آپ نے دی ہے. کیا فرمایا؟ استوصوا بالنساء خیرا. اے عورتوں کی جماعت, اے آدمی کی جماعت, اے میرے صحابہ, میں تم کو خواتین اور عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں. ان کا خیال کرنا, ان کا لحاظ رکھنا, اچھے سے رکھنا اور اچھے انداز میں پیش آنا. اپنی بیویوں کا خیال کرنا, اپنی بیویوں سے اچھے تعلقات قائم رکھنا. دیکھو لوگ صبح سے جاتے ہیں باہر, جب جاتے ہیں باہر لوگوں کے ساتھ تو اچھے معاملات ہیں, اچھے تعلق ہیں, ہنسی ایسی سے ملنا, خوش ہو کر کے ملنا, خندہ پسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا. جیسے ہی گھر میں قدم رکھتے ہیں ان کا غصہ ساتھ آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے, معاملات اچھے نہیں ہیں, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. جب آپ اپنی اولاد سے پیار سے بات نہیں کریں گے, یاد رکھنا یہی اولاد جب بڑے ہوگی تو تمہارے سلسلے میں ان کا دل نرم نہیں پڑے گا, وہی سخت دل ہوگا. جن بچوں کو آپ آرڈر اور حکم دے کر کے کام کراتے تھے, اپنے رعب اور اپنے دبدبے پہ کام کراتے ہو, یاد رکھنا یہی بچے جب بڑے ہوں گے وہی پھر آپ کے گھر سے نکلنے کا سبب بن جائیں گے. پیار اور محبت سے وہ کام حل ہو جاتے ہیں جو انسان غصے اور حکم سے نہیں کر پاتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لآلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہے, ہماری بیویوں کے ساتھ کیا ہے, ہمارے رشتہ دار کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے. کیا ہر وقت غصے میں رہتے ہیں یا ہمارا دل نرم بھی پڑتا ہے؟ ہمارے عادت, ہمارے اخلاق, ہمارا کریکٹر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم اپنا رہے ہیں یا پھر اپنی من مانی سے ہم جی رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور میں یعنی محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول, میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں اور گھر والوں کے اعتبار سے. دنیا کا کوئی شوہر, دنیا کا کوئی رشتہ اتنا پاک باز اور پسندیدہ نہیں ہوگا جو رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امہات المؤمنین سے تھا. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں تعلیمات دی ہیں وہاں پریکٹیکل کر کے بتایا ہے, عملی طور پر کر کے بتایا ہے. اور اللہ کی قسم ہے, اسی لیے میں نے کہا روئے زمین پر اگر شوہر کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے اللہ کے رسول کی ذات موجود ہے. آپ کی سیرت کو پڑھو, اللہ کے رسول 11 بیویاں رکھنے والا یہ شوہر آج ایک بیوی رکھ کر کے ہمارے گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں. ایک بیوی رکھنے کے باوجود بھی صبح
شام گھر میں جھگڑے لڑائی اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا ہماری عادت بن جاتی ہے. لیکن یہاں تو 11 بیویاں ہیں اور ایک ساتھ میں 9 بیویاں اللہ کے رسول کی زوجیت میں تھی. 2 کا انتقال ہو چکا تھا. 9 بیویاں رکھنے والا یہ شوہر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو کبھی گالی نہیں دی، کبھی ان کی عزت سے مجروح نہیں کہا، کبھی امہات المؤمنین سے غصے سے بات نہیں کی، کبھی ان کا دل نہیں دکھایا، کبھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے ان کی جائز تمنا کا خیال کر کے ان کو کسی چیز سے روکا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ ہماری بیویاں جائز تمنا ہے تو جائز تمنا کا خیال کرنا ہے، جو ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو ہم کر سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کا گھر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت سی عورتیں، بہت سے امہات المؤمنین کم عمر تھی، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول نے ان کی جائز تمناؤں کا خیال کیا اور کہا کہ یہ نبی کا گھر بنے ہو، یہ خاتم النبیین کا گھر ہو، یہ سید الانبیاء کا گھر ہو، لیکن اس گھر کے اندر گڑیوں سے کھیلا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کی جو سہیلیاں ہیں فرماتی ہے کہ جب ہم گھر میں آتے، اللہ کے رسول گھر میں تشریف لاتے، ہم حضرت عائشہ کے ساتھ گڑیوں سے کھیلا کرتی، اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے ہم چھپ جایا کرتی تھی. اللہ کے رسول فرماتے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ اور عائشہ کے ساتھ کھیلو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائز تمناؤں کا خیال کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اے شوہروں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت جنہوں نے شادی اور ازدواجی تعلق قائم کیا ہے، جنہوں نے شادی کر کا بندھن میں بندھ چکے ہیں، میری بات سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امہات المؤمنین کی جائز تمناؤں کا خیال کرتے تھے اور وہ تم میں سب سے بہتر شوہر تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حبشی مسجد میں کچھ کرتو دکھایا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، میرا دل چاہتا کہ میں ان کا کھیل دیکھوں، میں بہت پسند کرتی حبشیوں کا کھیل دیکھنا. اللہ کے رسول کو جب میں کہتی، اللہ کے رسول حبشیوں کا کھیل دکھانے کے لیے وہاں لے جاتے، میں اللہ کے رسول کے کندھے پر سر رکھ کے ان حبشیوں کا کرتو دیکھا کرتی تھی، اور جب تک کہ میں چلنے کا حکم نہیں دیتی، چلنے کے لیے نہیں کہتی، جب تک کہ دیکھ کر کے میں اکتا نہیں جاتی، تب تک کہ پیارے پیغمبر مجھے جانے کا حکم نہیں دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. پیارے پیغمبر کی سیرت ہر اعتبار سے ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ازدواجی زندگی کے اندر جو آپ نے تعلیمات دی ہے، وہاں اگر ازدواجی تعلقات کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نبوی ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح پیش کیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. میں آپ کے لیے آزمائش، آپ میرے لیے آزمائش ہو، میں آپ کے لیے امتحان، آپ میرے لیے امتحان ہو. شوہر بیوی کے لیے آزمائش، بیوی شوہر کے لیے آزمائش. اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا تم صبر کرو گے؟ میں نے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. گھر کے اندر تم رہو گے، اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوگے، ایک دوسرے کی آواز ایک دوسرے پہ غالب آ سکتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا ہے. اللہ کہتا ہے اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ کیا گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے؟ کیا گھر میں اختلاف ہوگا؟ میاں بیوی کے درمیان کچھ لڑائی جھگڑے ہوں گے؟ بیویوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہر کے دل کو ٹھنڈا کرے، وہ صبر سے کام لے. شوہروں کے لیے گزارش ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہوئے نرم لہجے میں بات کرے، اور جب ایک دوسرے کے سامنے آواز بلند ہوگی، ایک دوسرے چاہیں گے کہ وہ مجھ پر غالب نہ آئے اور میں اس پر غالب نہ آؤں، میرے سامنے وہ نہ بولے اور میں اس کے سامنے نہ بولوں، تب جا کے ایک دوسرے کے درمیان اگر ہم
میل ملاپ کی صورت اختیار کریں گے تب جا کے یہ رشتہ منسلک رہے گا, قائم رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی اور پریکٹیکل کر کے بتایا کہ جب لڑائی جھگڑے گھر میں ہو جائے یہ مت سمجھنا میں عالم ہوں, میں فاضل ہوں, میں حافظ ہوں, جو با اخلاق ہوں ان کے گھر میں لڑائی نہیں ہوا کرتی. اچھے اخلاق والا نیک آدمی, صالح آدمی گھر میں لڑائی جھگڑے ہوا کرتے ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہوا کرتے ہیں. چاہے انسان نیک ہو, چاہے انسان صالح ہو, چاہے حافظ ہو, چاہے علامہ ہو, چاہے فاضل ہو, اللہ رب العالمین نے انسان کے درمیان اس طرح کی صورتحال رکھی ہے. ایک دوسرے کے رائے اور ایک دوسرے کا مشورہ ایک دوسرے قبول کرنے سے اعتراض کرے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کا اسوہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں. کہا علی کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بابا جان علی اور مجھ میں کچھ تکرار ہو گیا, غصے میں علی گھر چھوڑ کر کے باہر نکل چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا جاؤ علی کو بلا کر کے لاؤ. فاطمہ ہے اور ادھر علی ہے, دنیا کا کتنا بہترین رشتہ ہے, دنیا کا کتنا بہترین جوڑا ہے. جب فاطمہ اور علی کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہو سکتا, جب یہ تکرار اور اختلاف سے نہیں بچ سکتے, اللہ کی قسم دنیا کا کون سا جوڑا ہے کہ جو گھر میں لڑائی اور جھگڑے اور اختلاف سے بچ جائے. جب فاطمہ جو جنتی خواتین کی سردار ہے اور حضرت علی جو کہ صحابہ میں افضل مقام رکھنے والے یہ صحابی ہے, تو پھر کون سا جوڑا گھر کے اختلاف سے, انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا جاؤ مسجد میں تلاش کر کے آؤ. صحابی گئے, دیکھا حضرت علی مسجد نبی میں لیٹے ہوئے ہیں. مسجد نبی کے اندر بغیر چٹائی کے, بغیر بستر کے, بغیر لحاف کے, بغیر کمبل کے, بغیر حسیر اور چٹائی کے لیٹے ہوئے ہیں, زمین پر لیٹے ہیں اور ان کے جسم کا کپڑا اٹھا ہوا ہے اور ان کے جسم زمین سے اٹا ہوا ہے, زمین کی مٹی ان کے جسم پر لگی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں. صحابی رسول اللہ کے رسول کو جاتے ہیں, اے اللہ کے رسول آپ کے داماد مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول جاتے ہیں, حضرت علی کو دیکھتے ہیں, کیا عاجزی انکساری والا عالم ہے, کیا عاجزی اختیار کیے ہوئے لیٹے ہیں. کہا قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھو, اے ابو تراب اٹھو. اللہ کے رسول کی یہ میٹھی پیار اور محبت کے دو بول حضرت علی نے سنے, سارا اختلاف ختم ہو گیا. اسی لیے کبھی کبھی گھر کے دو بڑے جب کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیار اور محبت کے دو جملے ان اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جب ایک بیٹی گھر پہ لڑائی جھگڑا کر کے باپ کے گھر تشریف لاتی ہے, ان کا باپ ان کی بیٹی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتا ہے اے میری لختے جگر, جب تیرے شوہر تیرے سامنے لڑائی کرتا ہے آ جاؤ میرے گھر میں اپنے تیرے شوہر کے پاس نہیں بھیج سکتی جب تک کہ وہ میرے پاس آ کے معافی نہیں مانگتا, جب تک کہ وہ میرے پاس آ کے من سماجت نہیں کرتا, جب تک کہ وہ میرے گھر آ کر کے تجھے لینے کے لیے نہیں آتا, جب تیری غلطی پر معافی نہیں مانگتا, میں کیا اس سے کم ہوں؟ کیا میرے پاس اللہ نے دولت نہیں دی ہے؟ آ جاؤ بیٹی, ویلکم ہے, تم رہو میرے پاس. میں تجھے تیرے شوہر کے گھر نہیں بھیج سکتی, وہ تجھے اچھے سے نہیں رکھتا ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا. پیارے نبی کی تعلیم کیا پیغام دیتی ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو ساتھ میں بٹھا کر کے سمجھایا جائے, پیار اور محبت کے دو بل استعمال کیے جائے, پیار اور محبت میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ قم یا ابا تراب, اٹھو ابو تراب اٹھو. گھر لے گئے, اللہ کے رسول نے مسئلہ دریافت نہیں کیا, کیوں غصہ ہوئے, کیوں ناراض ہوئے, کیا معاملہ ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا اختلاف ہے, علی اور فاطمہ میں کیوں تکرار ہوئی, کچھ نہیں کہا. اسی لیے ہر وقت مسئلے کی تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھی بہت سے مسئلے اور مسائل گھر اور خاندان کے بڑے لوگ اچھے اور پیار کے دو الفاظ اور دو جملے استعمال کر دیتے ہیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہر مسئلے کی ڈیٹیل, ہر مسئلے کی تفصیل معلوم نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث کے مطابق
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو بکر تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ عائشہ اور اللہ کے رسول میں کچھ تکرار ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ کی آواز اللہ کے رسول کی آواز پر غالب آ رہی ہے، حضرت عائشہ اور اللہ کے رسول میں کچھ بات ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق غصے میں لال ہو گئے، کہا یہ نبی کا گھر ہے، یہ سید الانبیاء کا گھر ہے، اور میری بیٹی ہمارے لیے امہات المؤمنین ہے حضرت عائشہ، لیکن ابو بکر کی بیٹی ہے، ابو بکر کے لخت جگر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، کہا عائشہ یہ نبی کا گھر ہے اور تم میری بیٹی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے سامنے تمہاری آواز بلند کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو بکر نے حضرت عائشہ کو مارنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، اللہ کے رسول کے پیچھے جا کے حضرت عائشہ چھپ گئی اور اللہ کے رسول نے دفاع کیا حضرت عائشہ کا۔ ابھی لڑائی ہو رہی تھی، تکرار ہے، اختلاف ہو رہا تھا، اور ابو بکر نے جب غصے میں اپنی بیوی کو مارنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو چھپا لیا اور دفاع کیا ابو بکر صدیق سے۔ ابو بکر صدیق غصے میں گھر چھوڑ کر کے باہر نکل گئے، اور اس کے ایک دو دن بعد پھر حضرت ابو بکر آتے ہیں، دیکھا کہ اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ میں کیا پیار اور محبت کا عالم ہے، ماحول خوشگوار ہے، ایک دوسرے کیا پیار اور محبت سے جی رہے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی ہیں، اچھے موڈ اور اچھے ماحول میں جی رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا ادخلان فی سلمکما کما تدخلان فی حربکما، کیا جس طرح تم نے اپنی لڑائی میں مجھے شریک کیا تھا، کیا تم اپنے اس پیار اور محبت بری محفل میں مجھے شریک نہیں کرو گے؟ اللہ کے رسول نے کہا قد فعلنا، اے ابو بکر صدیق ہم نے تمہیں شامل کیا۔ اللہ اکبر، کیا دور تھا، کیا لوگ تھے، کیا اسوہ تھا، کیا طریقہ تدریس تھی، کیا طریقہ تعلیم تھا۔ اللہ کے رسول کس طرح مسئلے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ اگر کبھی اختلاف ہو، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، اللہ کی قسم تم اپنی آواز کو صرف بند کر لو نا، اپنی آواز کو تم صرف خاموش کر دو، اور اپنی بیوی سے صرف پیار اور محبت سے کہ دو بول اگر بول دو نا، اللہ کی قسم آزما کے دیکھ لو، اگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہ پڑ جائے تو پھر آپ کو سوچنا کہ بیوی کے سامنے ہم اچھے انداز سے بات کریں تو کیا اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھنا، یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ نبی کا اسوہ ہے۔ وقت بھی اجازت نہیں دیتا، میں چند باتیں پیش کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے ازدواجی زندگی کے درمیان کیا اسوہ ہے، کیا نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر زینب کے گھر مہمان آئے، اللہ کے رسول بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عائشہ کے گھر مہمان آئے، اللہ کے رسول بھی موجود تھے، اور زینب رضی اللہ عنہا کو پتا چلا کہ عائشہ کے گھر مہمان آئے ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ حضرت زینب نے ایک کھانا پکا کر کے خادمہ کے ہاتھ میں دیا کہ جاؤ اللہ کے رسول کے گھر دے آؤ، مہمان آئے ہیں، اللہ کے رسول کھائیں گے۔ اور وہ کھانا سرید تھا جو اللہ کے رسول کا پسندیدہ کھانا تھا۔ حضرت زینب نے خادمہ کے ہاتھ میں برتن تھما کر کے دیا، جاؤ دے کر کے آؤ حضرت عائشہ کے گھر مہمان آئے ہیں، وہ بھی کھائیں گے، اللہ کے رسول بھی تناول فرمائیں گے۔ جب خادمہ لے کے گھر کے دروازے پہ پہنچی، گھر کا دروازہ جب کھٹکھٹایا تو دیکھا اندر سے حضرت عائشہ باہر آئی اور کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے مہمان کے لیے کھانا دیا ہے۔ حضرت عائشہ کو آیا غصہ اور ایک ہاتھ غصے سے خادمہ کے ہاتھ میں مارا، اور حدیث کے الفاظ ہے وہ برتن زمین پر گر گیا، کھانا بھی منتشر ہو گیا، کھانا بھی گر گیا اور مٹی کا برتن بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا اگر اس جگہ پہ ہم ہوتے اللہ کی قسم سوائے غصے کا اظہار ہم اس کے سوا کچھ نہ کرتے، فوراً غصے کا اظہار کر کے یا تو ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے، غالی خلوص کرتے، اس سے زیادہ ہم ہاتھ اٹھا کر کے مار بھی دیتے۔ لیکن قربان جائیے اس نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کی شخصیت پر، سید الانبیاء کی ذات پر، سرور کونین کی ذات پر قربان جائیے، اس غصے کے ماحول میں بھی اللہ کے
رسول نے نہ حضرت عائشہ کو برا بلا کہا، نہ حضرت زینب کو کچھ بات کہی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کے گھر سے دوسرا برتن اٹھا کر کے دے دیا اور وہ ٹوٹا ہوا برتن رکھ لیا اور کہا اغارت امو، تمہارے ماں کی غیرت جاگ چکی ہے، تمہارے ماں کی غیرت جاگ چکی ہے، تمہاری ماں کی غیرت جاگ چکی ہے۔ جب سوکنے ہوتی ہے تکرار ضرور ہوتا ہے، اگر کسی کے بعد 2-3 بیویاں اگر ہوگی وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس تکرار اور اختلاف کی بنا پر آپ اپنے گھر کی تباہی کا سبب نہ بنائے، آپ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنائے، آپ اپنے گھر کے ٹوٹنے کا اور رشتے کے ختم ہونے کا سبب ہرگز نہ بنائے۔ یہ رشتہ اللہ نے قائم کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سوکنوں میں اختلاف اور انتشار چلا آ رہا ہے۔ اس کو حل کیسے کرنا ہے وہ اللہ کے رسول کی تعلیم اور اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے ایک بات میں بیان کر بات میں ختم کروں گا کہ کبھی کبھی گھر کے جو اختلاف ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی اس طرح بھی حل کیے جا سکتے ہیں کہ عورت اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، یعنی اپنا حق معاف کر دے کہ مجھے جو آپ حق دے رہے ہیں میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو جب معلوم ہوا کہ شاید حضرت سودا عمر والی امہات المومنین میں سے کچھ عمر دراز تھی، اللہ کے رسول کی سے یہ معلوم ہوا، انہوں نے یہ احساس اور محسوس کیا کہ شاید اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت سودا کو کیا لگا مجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت سودا نے اللہ کے رسول سے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زوجیت کا شرف میں کھونا نہیں چاہتی، آپ کی زوجیت میں میں رہنا چاہتی ہوں، بھلے میں چاہتی ہوں آپ کی زوجیت میں رہوں، لیکن میری باری کا جو دن ہے وہ میں دیگر امہات المؤمنین کو ہبہ کرتی ہوں، دیگر ازواج کو میں ہبہ کرتی ہوں، میں اپنی باری کے لیے آپ سے مطالبہ نہیں کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے اس شرف سے محروم نہ کیجئے جو شرف مجھے آپ کی زوجیت میں آنے کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اسی لیے اگر ہمارے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا ایک حل یہ بھی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ کسی حق سے دستبردار ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی حق ہو، جو حق وہ جس سے دستبردار ہو نہ سکتی ہے اس سے دستبردار ہو جائے۔ اس سے بھی گھر کے اختلاف اور انتشار میں کیا ہے کہ اسلام پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت باتیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ باری الہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ازدواجی زندگی میں جو اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ دینی تعلیمات سے دور، نبی کی سنتیں سے دور، نبی کی سیرت سے دور، صحابہ کی سنتوں سے دور، صحابہ کے طریقے زندگی سے دور ہو کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا سبب ہے ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے اور اختلاف کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ باری الہ ہمارے درمیان جو ازدواجی زندگی کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو ہمیں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہمیں میاں بیوی کی زندگی خوشگوار طریقے سے جینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھ کر ہمیں ازدواجی زندگی کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون